سورہ بقرہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو قرآن پاک میں سب سے لمبی طویل ترین سورہ مبارکہ ہے۔ اس کی جو ایک آیہ کریمہ ہے وہ سب سے طویل ہے، اس میں جو عظیم ترین آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ لیکن دنیا میں جتنے بھی جادوگر ہیں، قرآن تو کہتا ہے دس از اوپن چیلنج کہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوگا، لیکن بعض جگہ جادو اس طرح کالا جادو کیا جاتا ہے کہ کسی وقتی طور پر ان کو جو ہے وقتی مفادات ملتے بھی ہیں، لیکن دنیا بھر کے جادوگر اکٹھے ہو کر سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں پر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اس سورہ مبارکہ کو ہمیں اپنی زندگی اور اپنے معمولات میں شامل کرنا چاہیے۔ اور پھر جب ہم دیکھیے بات کرتے ہیں آخری دو آیات، معذرت، پڑھنے کا طریقہ کار بتا دیں، کیا ہر روز اس کو پڑھنا ہے؟ جہاں پر جنات کا آسیب کا سایہ ہوتا ہے، جادو ہوتا ہے، کالا جادو ہوتا ہے، سخت جادو ہوتا ہے، وہاں پر ہم اس کو روزانہ پڑھنے اور اگر پڑھ نہیں سکتے تو سننے کے لیے کہتے ہیں۔ اور اب تو انا کوئی مشکل نہیں ہے، قاری السدیس اور دیگر جو ہمارے عظیم قراء حضرات ہیں ان کی آواز میں پڑھی ہوئی سورہ بقرہ 58 منٹس، 1 گھنٹہ، اس کے اندر جو ہے وہ تلاوت ہم فاسٹ کر کے سن سکتے ہیں، اور اس کو اگر مزید آپ تیز کر کے سن لیں تو اس سے بھی کم وقت میں، لیکن میں یہی سجیسٹ کروں گی کہ 1 گھنٹے میں جو پڑھی گئی ہے آپ اس کو سنیں اونچی آواز سے گھر میں لگا کر۔ جادو، حسد، ٹونا، جنات، آسیب، اس گھر میں کوئی نیگیٹو چیز رک نہیں سکتی۔ حتیٰ کہ یہ عرب کا ایک ماضی قریب کا واقعہ ہے کہ ایک لڑکی جو ہے اس کے اوپر دنیا کے عظیم ترین جادوگر نے جب جادو کرنے کی کوشش کی تو وہ جادو کارگر نہیں ہوا، پھر وہ جادوگر پکڑا گیا اور سعودی گورنمنٹ نے جب اس کو پوچھا کہ تمہارے سزائے موت سے پہلے آخری خواہش کیا ہے، تو اس نے کہا میری آخری خواہش یہ ہے کہ جس لڑکی کے اوپر میں جادو کیا تھا اس سے پوچھیں یہ پڑھتی کیا ہے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ میرے بھی جادو کا توڑ اگر کسی چیز میں ہے تو کیا ہے۔ اور اس لڑکی نے بتایا کہ سورۃ البقرہ کی میں عامل ہوں، سبحان یعنی میں اللہ، روز اس کو پڑھتی ہوں۔ سبحان تو اللہ۔ دنیا کا سب سے بڑا جو جادوگر ہے وہ ہینڈز اپ ہو جاتا ہے سورہ بقرہ کے سامنے۔